رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں نبیوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1 ہے ختنہ کرنا، نمبر 2 منہ زیر ناف مونڈنا، ناف کے نیچے جو بال ہیں ان کی صفائی کرنا، نمبر 3 ہے مونچھیں کم کرنا، نمبر 4 ہے ناخن ترشوانا، اور نمبر 5 ہے بغل کے بال اگیڑنا۔ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو پھر جمعے کے علاوہ بھی کسی اور دن میں بھی ناخن تراشے جا سکتے ہیں، لیکن بدھ کے دن جو ہے ناخن ترشوانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ بدھ کے دن ناخن جو ہیں وہ تراشے نہ جائیں۔ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر زیادہ بڑے ہوئے ہوں، 40 دن سے زائد دن ہونے لگیں تو پھر جس دن آپ کاٹنا چاہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا کسی کو پھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناخن کا بڑا ہونا یہ اچھا نہیں ہے، ناخن کا بڑھ جانا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ناخن کا بڑا ہوا تنگی رزق کا سبب ہے۔ اکثر خواتین جو ہیں وہ کسی ہاتھ کا ایک ناخن جو ہے وہ بڑھا لیتی ہیں، یا اپنے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ بڑے بڑے رکھ لیتی ہیں، تو شرعاً یہ مناسب نہیں ہے۔ ناخن جو ہیں حضور کی شریعت کے عین مطابق ہونے چاہیے، وہ مرد کے ناخن ہوں یا عورت کے ناخن ہوں۔ اگر کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں تو رزق میں تنگی کا یہ سبب ہے۔ ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن جو ہے وہ ترشواتے تھے۔ ناخن کاٹنے کا بہترین طریقہ جو سنت کے عین مطابق ہے وہ یہ ہے کہ دانے ہاتھ کی کلمہ شہادت کی انگلی سے شروع کرے۔ یہ دانہ ہاتھ ہے تو یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کرے، پھر اس کے کاٹے، اس کے اس کے بعد جو ہے پھر اس بائیں ہاتھ کی جو چھنگلیاں ہے، یہ جو چیچی ہے، یہاں سے شروع کرے۔ دانے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے ناخن جو ہے وہ کاٹنے شروع کرے، یہاں چیچی تک لے جائے، چھنگلیاں تک۔ پھر جو بایاں ہاتھ ہے اس کی چھنگلیاں یعنی چیچی سے شروع کرے، انگوٹھے تک لے جائے، اور آخر میں جو ہے یہ دانے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن جو ہیں وہ کاٹے جائیں۔ یہ جو ہے طریقہ ہے ناخن کے کاٹنے کا۔ پاؤں کے ناخن کیسے کاٹے جائیں؟ یہ تو ہے نا ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنا جو پاؤں ہے اس کی چھنگلیاں سے شروع کرے، یعنی چیچی سے شروع کرے، انگوٹھے تک لے آئے، پھر اسی طرح بائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہاں سے شروع کرے اور چھنگلیاں پر ختم کرے، یعنی ایک چیچی سے شروع کرے دانے پاؤں کی، تو بائیں پاؤں کی چیچی پر جو ہے وہ ختم کر دے۔ اس طرح پاؤں کے ناخن کاٹنے کا شرعاً طریقہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر وہ اپنے ہاتھوں سے دانتوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے منہ کے ساتھ اپنے جو ہے ناخن جو ہیں ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ یہ مکروہ عمل ہے، اور اگر کوئی بندہ دانت سے ناخن کاٹتا ہے اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور کوئی بندہ بدھ والے دن ناخن کاٹتا ہے تو اس سے بھی برس کی بیماری کے پیدا ہونے کے خدشات ہیں۔ ناخن اور مونچھ جو ہے بڑی کب رکھنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ مجاہد جب دارالحرب میں ہو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناخن اور مونچھیں جو ہے وہ بڑی رکھیں۔ یہ دین اسلام کے لیے ہے کہ مجاہد جب جہاد کے لیے نکلے تو اب اس کی مونچھیں ذرا بڑی ہوں
اور ناخن بھی وہ بڑھا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ ان کی یہ شکل مہیب ڈرونی دیکھ کر کفار پر جو ہے رعب طاری ہوگا۔ اس صورت میں ناخن بھی بڑھائے جا سکتے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ ناخن کٹوانے کی مدت جو ہے ہر جمعے کو اگر ناخن نہ ترشوائے تو 15ویں دن جو ہے اپنے ناخن جو ہے وہ ترشوا لے یا خود کاٹ لے، اور اس کی انتہائی مدت جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ 40 دن سے زائد جو ہے ناخن رکھنا یہ شریعت میں منع ہے۔ ناف کے نیچے کے بال جو ہیں ان کا دور کرنا شریعت میں یہ سنت عمل ہے۔ ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور ناف کے نیچے کے بال جو ہیں ان کو دور کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کا دن اور 15ویں روز جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ 40 روز سے زائد جو ہیں وہ بال نہیں بڑھانے چاہیے، ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اکھیڑ دیں، ان کے لیے بالوں کو اکھیڑ دینا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ ناک کے بال جو ہیں وہ نہ اکھاڑے جائیں، ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کو نہ اکھاڑا جائے، اس سے مرض عاقلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ ناک کے بال جو ہیں اگر آپ ختم کر دیں گے تو پھر جو گرد و غبار ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے ناک کے ذریعہ سے آگے نالیوں میں چلا جائے گا اور اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ جنابت کی حالت میں اگر کوئی بندہ جنبی ہے تو اس حالت میں نہ بال منڈائے اور نہ ہی ناخن ترشوائے، یہ مکروہ عمل ہے۔ جنبی حالت میں کوئی بندہ ہو تو نہ بال کٹوانے چاہیے نہ ہی ناخن جو ہے وہ ترشوانے چاہیے۔ بھوؤں کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو بھی ترشوا سکتے ہیں۔ یہ جو بھویں ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر، ان کے بال اگر زیادہ بڑے ہو جائیں، بکھر جائیں، تو پھر ان کو آپ درست جو ہے کروا سکتے ہیں اور ان کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے۔ چہرے کے بال لینا بھی جائز ہے۔ یہ جو رخسار کے اوپر چہرے کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ضرورت کے مطابق کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ داڑھی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ جس کو خط بنوانا کہتے ہیں، یہ بال ہیں چہرے کے جن کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسی کو لوگ خط بنوانا کہتے ہیں۔ سینہ اور پیٹھ کے جو بال ہیں ان کو مونڈنا یا کتروانا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو مرد کے سینے پر بال ہوتے ہیں ان کو کٹوانا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کٹوانا چاہیے۔ ہاتھ، پاؤں اور پیٹ پر سے بال جو ہیں وہ دور کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ یہ ہاتھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یا پیٹ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کٹوایا جا سکتا ہے، اگر نہ کٹوائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان احکامات کو سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔